کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی 5 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے اس سال کے آغاز سے ہی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ سال امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حق پر باطل کی جیت ہو رہی ہے، جبر و ظلم کا دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، علماء کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ 2024 امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے۔ سال 2024 کے شروع ہوتے ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی بہت سی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر قدیم روایات اور کچھ احادیث سے بھی ملتی ہیں، جن کے مطابق امام مہدی تب ظاہر ہوں گے جب دنیا میں قیامت کا سا سما ہوگا، حق پر باطل کی جیت بہت نمایاں ہوگی اور دنیا میں جبر و ظلم کا دورہ ہوگا۔ حال ہی میں ایک جدید عالم دین نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں موجودہ صورتحال پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ سال 2024 ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہوگا۔ پیارے دوستو، کیا 2024 کا سال امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے؟ اس سال کے آغاز سے ہی اس بات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو ایسے بنانے کی کوشش کریں جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قابل ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جلد ہی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کریں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہے، کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے، ان کے ظہور کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال 2024 ہی امام مہدی کا سال ہوگا۔ ایسا کیا ہے اس سال میں جو بار بار امام مہدی علیہ السلام کا سال قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ان میں سے سب سے پہلی علامت ملک جبری کا دور ہوگا، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، ان پر جبری بادشاہتیں قائم کی جائیں گی جس کے نتیجے میں وہ بے بسی میں گرفتار ہو کر رہ جائیں گے اور ظالم کفار و مشرک ان پر چڑھائی کریں گے۔ یہ حالات بھگتتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان مظلوم اور مجبور ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور ظاہر میں جن خطوں پر وہ آزاد نظر آتے ہیں در حقیقت وہاں بھی وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ان پر ذہنی غلامی مسلط ہے تو کہیں ان کی آزادانہ ریاستوں میں پس پردہ کافر آقا حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان حکمران خاص طور پر تیسری دنیا یعنی ترقی پذیر ملکوں کے حکمران ان بے دین اور سفاک آقاؤں کے ہاتھوں کٹھ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو کمزوروں اور بے کسوں پر زبردستی مسلط کیے ہوئے ہیں۔ طاقت کی دیوی جہاں چاہتی ہے اپنے محکوموں کو وہیں موڑ دیتی ہے۔ عجیب دھندلکے کا عالم چھایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں انصاف کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور مسلمان اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن کفار کا غلبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کا یہی عالم ہے کہ کبھی انہیں جزوی طور پر خدا کی زمین پر آزادی مل جاتی ہے اور کبھی یہ محکوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ ان کی نا اتفاقی اور بے حسی یہ ہے کہ تجارت کی غرض کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد پیدا ہو تو سارے کا سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف
متوجہ ہو جاتا ہے، کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سورہ حجرات۔ دوستو، آج کل فلسطین میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم وہاں پر بھی رحم نہیں کھاتے اور دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ فلسطین میں ایسا ملک جبری چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی ہی سرزمین سے بے دخل کر کے بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال سے اسرائیلی سرزمین فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جس میں پوری دنیا کے کفار و مشرکین ان کا مالی ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین میں اس دیس نکالی کی جنگ کو جائز قرار دے کر اس جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مسلمان نہیں، کافر و مشرک ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں پر غور و فکر کیجیے گا، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان یعنی ظالموں کی خواہش کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس سچا اور اصلی علم قرآنی آ چکا ہے۔ اب اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں اور ماننے والوں نے اپنی قوم کے گمراہ خیالات اور خواہشات کی پیروی کی تو اللہ آپ لوگوں کو ظالم قرار دے دے گا اور آپ لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالموں کا حشر کے دن ہوگا۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی فرد ظالم ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو گیا اسے شیطان اچک لیتا ہے اور اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا، تیسرا دور ملک عاز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، چوتھا دور ملک جبری یعنی ظلم و ستم کا، اور 5واں دور خلافت اعلی منہاج النبوت کا۔ ناظرین، پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک کا دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، حکومت بھی کی، غزوات میں حصہ بھی لیا، بے شمار مصائب بھی برداشت کرنے پڑے، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اسلام کے شروع سے لے کر فتح تک تمام حالات دیکھے، جس میں آخر پر ہر طرف امن و امان اور معاشی استحکام ہو چکا تھا۔ نبوت کا یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ 11 ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے، جس میں چاروں خلفائے راشدین نے باری باری نظام حکومت سنبھالا اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دیں۔ پھر اس میں حضرت حسن علیہ السلام کی حکومت بھی اسی دور میں
گنی جاتی ہے جس میں انہوں نے مصالحت، بہادری اور دین کے لیے قربانی کی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دور بھی 40 ہجری تک ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، تیسرا دور ملک آز یعنی کارڈ کھانے والی بادشاہت ہے جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی رہیں۔ آز کا مطلب ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے انتہا حریص ہو اور باپ کے بعد بیٹا منصب پر بیٹھنے کے بارے میں حرص کرے، اسے ملک آز کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں اور جنگیں لڑی جاتی رہیں۔ امت کا یہ دور بہت لمبا رہا اور اس دور میں بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں چلتی رہیں۔ ناظرین گرامی، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 عیسوی تک اموی سلطنت قائم رہی۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں الصفاح اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسرے اقتدار آ گئے۔ خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کی خلافت عباسیہ سے یہ ذمہ داری وراثت میں ملی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پوتے سلیم اول کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں تک وسیع ہو گئیں اور عثمانی خلافت کے علم بردار بن گئے۔ دوستو، ویسے تو یہ زمانہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت سے مرتبے میں کم رہا، لیکن اس میں بھی حکم حاکم کے ساتھ تمام اسلامی امور جیسے صوم و صلوات، قضاء، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور کو باقاعدگی سے سر انجام دیا۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے یہ دور بھی بہترین ادواروں میں شامل رہا۔ یہ دور 1924 عیسوی تک چلتا رہا اور خلافت عثمانیہ کے ساخت ہونے کے بعد یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ چوتھا دور ملک جبری یا ملک جبریہ کا دور ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی جمہوریت کا پرچار کرنے سے شروع ہوا، جس کو 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم پر مسلط ہے، جس میں حکومت طاقت سے چلتی ہے، اور یہ بدترین دور ہے جو امت مسلمہ پر سب سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال اور بے حال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ 100 سال سے اس جابرانہ نظام میں غوطے کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ستا کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ جلایا بھی جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا اور کلمہ حق بلند کرنا ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، جس میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا نافذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے گی۔ یوں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی ہے۔ دوستو، دوسری علامت میں مسلمان حاکموں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا ہے۔ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حاکم کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی کہ ایسی آزمائش کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اللہ کی یہ کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی اور پوری زمین ظلم و ستم
ستم سے بھر جائے گی۔ بندہ مومن کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں اسے ظلم و ستم سے نجات ملے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ زمین کسی بیج کو بغیر اگائے نہیں چھوڑے گی۔ آسمان سے اللہ رب العزت موسلا دھار بارشیں ان پر برسائے گا۔ وہ زمین میں 7 یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے زندہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔ ناظرین، یہ روایت مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، حدیث پاک کے مطابق وہ حاکم صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اندر سے درندہ صفت اور منافق ہوں گے اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے امت مسلمہ پر ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ وہی وقت ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ ناظرین، اس کے تفسیر میں صدر الافضال مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور جو بھی مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ مشکوات شریف کے صفحہ نمبر 315 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میری دستہ قدرت میں ہے۔ جب لوگ میری تابعداری کریں میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب میری مخالفت کریں تو ان کے دلوں کو عذاب اور غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول نہ ہوں بلکہ ذکر اور عاجزی اختیار کریں، پھر بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک و محبت سے پیش آئیں گے۔ ناظرین، جن حکمرانوں کو ہم ظالم اور جابر کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے، کس قوم میں سے آئے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ یہ ہم ہی میں سے آئے، یہ ہمارے ہی درمیان پلے بڑے اور آج حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ اقتدار میں آنے سے قبل تو یہ ہمارے درمیان نظر آتے تھے، ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ قرار دیتے تھے، مہنگائی اور کرپشن اور ظلم کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے بھی کرتے تھے، مگر اقتدار میں آتے ہی یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو یعنی قوم کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب حکمران قوم کو تکالیف پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گناہوں کے موافق آیا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے نقصان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے ظالم بادشاہ کے ساتھ ابتلا واقع ہو جائے اور اس کے سبب سے تیرے دین میں نقصان پیدا ہو جائے تو اس نقصان کا کثرت استغفار کے ساتھ تدارک کر اپنے لیے اور اس ظالم بادشاہ کے لیے۔ ناظرین، آج کل ظالم حکمران اپنی عوام پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف ظلم کا دورہ ہے۔ اسلامی ملکوں پر پس پردہ کافر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو بھول کر منمانیاں کرتے نظر آتے ہیں جن کو کافروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ ہی یہ اسلامی ریاستیں اسلام کے نفاذ کو نافذ کرتی نظر آتی ہیں۔ ہر
हर तरफ बदअमनी, खौफ, भूख, इफलास और जुल्म के अंधेरे छाए हुए हैं। ये हाकिम कुफार के दोस्त और दुनियावी फायदा लेने वाले हाकिम हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए टार्चर सेल्स बनाए गए हैं। मुस्लिम औरतों की बेहुरमती और बच्चों बूढ़ों का इस्तेहसाल हो रहा है, जिस पर हुक्मरान ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि बराबर के शरीक भी हैं। यही वो बदतरीन दौर है जिसका जिक्र आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में फरमाया है। यहाँ पर कानून सिर्फ गरीब को सजाएं देने के लिए है और अमीर को छोड़ दिया जाता है, जबकि अगर माजी में देखा जाए तो इंसाफ का क्या उम्दा मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि कुरैश कबीला बनु मखजूम की एक औरत उसके मामले में जिसने चोरी की थी काफी फिक्रमंद हुए। वो कहने लगे कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन गुफ्तगू करेगा। लोगों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कौन इसकी जुर्रत कर सकता है। चुनाचे उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो। फिर आप खड़े हुए और खुतबा देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुमसे पहले कि लोग अपनी इस रविश की बिना पर हलाक हुए कि जब कोई आला खानदान का शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमजोर हाल शख्स चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इमाम तिर्मिजी कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस हसन सही है। बनु मखसूम की उस खातून का नाम फातिमा बिनते असवद बिन अब्दुल असद था, जो अबू सलमा की भतीजी थी। ये अबू सलमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पहले शोहर थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोला बेटा बना लिया था। बाद में अल्लाह ताला ने मुंह बोला बेटा बनाने से मना फरमा दिया। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बेटे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज करने के लिए इसलिए मुंतखब किया गया था कि वो कमसन बच्चे थे, इसलिए ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश ना भी मानी तो उसामा से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो बच्चे थे। हुदूद के नफाज में किसी की रियायत नहीं जायज। कानून के नफाज में अमीर गरीब का फर्क करना अल्लाह के गजब का मूजिब है, क्योंकि इससे कानून की अहमियत खत्म हो जाती है। जिस गलती में मुतअद्दिद अफराद शरीक हों उसकी शुनात सबके सामने जिक्र कर देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी तंबीह हो सके। अपनी बात में कसम खाना जायज है, अगरचे किसी को उस पर शक ना हो। अलबत्ता बिला जरूरत कसम खाना मकरूह है और झूठी कसम खाना हराम और बड़ा गुनाह है। दोस्तों, बज़ाहिर चोरी का ये मामला आजकल इतना संगीन नहीं समझा जाता, लेकिन इस हदीस में कितने पहलू ऐसे निकले हैं कि जिन पर शरीयत का नाफिज होता है और शरीयत इस्लामी का इतलाक ही आज के तमाम मसाइल का हल है। हमारे दीन में तो ऐसी आफाकियत है कि उसके कवानीन को अगर पूरे आलम इंसानियत पर नाफिज किया जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और दुनिया में अमन व अमान का दौरा हो सकता है। इसीलिए जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर आएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी तब पूरी दुनिया इस्लाम के मोजज़ात और बरक़ात देखेगी। नाज़रीन, तीसरी बड़ी अलामत में शाम और इराक का इक्तिसादी और मुआशी बाइकाट होगा। ये बात सहीह मुस्लिम में बाबुल फितन में लिखी हुई है। हजरत अबू नजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के साथ थे। उन्होंने फरमाया कि करीब है कि अहले इराक पर हालत आ जाएगी कि उनके पास फकीज की एक मिकदार गेहूं, गुदाम और दरहम की मालियत नहीं आएगी। तो हमने सवाल किया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी। हजरत जाबिर ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से। वो उस पर पाबंदियां लगाएंगे और
تعاون روک دیں گے۔ پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے کہا کہ تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا لب بھر بھر کر تقسیم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں دو بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت میں اہل عراق پر عجم کی جانب سے خوراک اور کاروبار پر پابندی کا ذکر ہے، اور دوسری میں اہل شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ ناظرین، 1990 عیسوی میں عراق کا کویت پر حملے کے بعد صدام حسین کی حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 عیسوی میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کو کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ صدام حسین کو چیک رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام کی پالیسی بنائی گئی۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ عراقی کردستان اور جنوب میں کرد شیعوں میں کردوں کو عراقی حکومت کے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے اعلان کردہ عراقی نو فلائی زون کے نفاذ کا اعلان ہوا، اور عراقی ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عراق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے جاری معائنہ کیا گیا۔ یہ معائنہ اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن UNESCOM نے کیا تھا۔ UNESCOM نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تعاون سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ عراق نے اپنی کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں اور سہولیات کو ختم کر دیا جائے۔ خلیجی جنگ کے بعد کی دہائی میں اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے عراقی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی 16 قراردادیں منظور کیں۔ ممبر ممالک نے ان کو برسوں سے بتایا ہوا تھا کہ عراق خصوصی کمیشن کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور وہ اسلحے سے پاک ہونے کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام رہا ہے۔ عراقی عہدیداروں نے انسپیکٹرز کو ہراساں کیا اور ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں، اور اگست 1998 عیسوی میں عراقی حکومت نے انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون کو مکمل طور پر معطل کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ انسپیکٹرز امریکہ کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ جاسوسی کے الزامات کو بعد میں ثابت کیا گیا۔ اکتوبر 1998 عیسوی میں عراقی حکومت کو ختم کرنے کی پالیسی بنی۔ عراق لبریشن ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی امریکی سرکاری خارجہ پالیسی بن گئی، اور اس ایکٹ نے عراقی جمہوری حزب اختلاف کی تنظیموں کے لیے عراق میں جمہوریت میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک پروگرام قائم کرنے کے لیے $97 ملین فراہم کیا، اور یہ قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 687 میں طے شدہ شرائط سے متصادم ہے، جس میں ہتھیاروں اور اسلحے کے پروگراموں پر توجہ دی جاتی ہے اور حکومت میں تبدیلی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ عراق لبریشن ایکٹ کی منظوری کے ایک ماہ کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے آپریشن ڈیزرٹ فاکس کے نام سے عراق پر بمباری مہم چلا دی۔ اس مہم کی ایک واضح دلیل صدام حسین کی کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے حکومت کی صلاحیت کو روکنا تھا، لیکن امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو بھی امید تھی کہ اس سے صدام حسین کی طاقت پر گرفت کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی۔ 2000 عیسوی میں صدر کے طور پر جارج ڈبلیو بش کے انتخابات ہوئے اور امریکہ ایک زیادہ جارحانہ عراقی پالیسی کی سمت میں منتقل کر دیا گیا۔ سن 2000 عیسوی کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے انتخابی پلیٹ فارم میں صدام کو ہٹانے کے منصوبے میں عراق لبریشن ایکٹ کے ایک ابتدائی نقطے کے طور پر مکمل نفاذ کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم 11 ستمبر کے حملوں تک حملے کی طرف معمولی رسمی حرکت نہیں ہوئی اور ان سارے مراحل میں انسانی حقوق کی برے طریقے سے پامالی ہوئی۔ پوری عراقی جنگ کے دوران میں تنازع کے تمام اطراف سے انسانی حقوق
حقوق کی پامالی ہوئی۔ بمباری اور میزائل حملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی اموات، جو عام شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ابو غریب نے امریکی فوج کے اہلکاروں کے ذریعے تشدد اور قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، جس میں ہزاروں عراقی مرد و خواتین کو نظر بند کیا گیا۔ ابو غریب پر تشدد میں عصمت دری، جسمانی زیادتی اور وسیع پیمانے پر جنسی زیادتی، واٹر بورڈنگ، نظر بند افراد پر فاسفورک ایسڈ ڈالنا، نیند سے محرومی اور جسمانی مار پیٹ شامل تھی۔ عراقی وزیر داخلہ بیان جابر کے مطابق جنوری 2005 عیسوی سے جون 2006 تک 12,000 سے زیادہ عراقیوں کی ہلاکت ہوئی، جس نے بم دھماکوں، گھاتوں اور دیگر مہلک حملوں کے متاثرین کی پہلی سرکاری گنتی کی۔ باغیوں نے عراقی شہری آبادی میں متعدد خودکش حملے کیے، جن میں زیادہ تر شیعہ برادری کی اکثریت کو نشانہ بنایا گیا، اور ہیومن رائٹس واچ کی اکتوبر 2005 کی ایک رپورٹ میں سویلین حملوں کی حد اور ان کے مطلوبہ جواز کا جائزہ لیا گیا تھا۔ خودکش بمباروں کے ذریعے منڈیوں اور دیگر مقامات پر بمباری کے ذریعے بچوں سمیت شہریوں کے خلاف حملے کیے گئے۔ عراقی خانہ جنگی کے دوران میں بنیادی طور پر فرقہ وارانہ موت کے دستوں کے ذریعے عام شہریوں کے خلاف حملے ہوئے۔ عراق باڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عراق جنگ کے دوران میں شہریوں کی 33% اموات اغوا یا گرفتاری کے بعد عمل درآمد کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ بھاری اکثریت نامعلوم اداکاروں نے انجام دی، جن میں باغی، فرقہ وارانہ ملیشیا اور جرائم پیشہ شامل تھے۔ سفارتکاروں اور سفارتی سہولیات پر حملے، جن میں شامل ہیں بغداد میں اگست 2005 عیسوی میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بم دھماکے کے نتیجے میں عراق میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ نمائندے اور اقوام متحدہ کے 21 دیگر عملے کی ہلاکت، متعدد سفارتکاروں کا سر قلم کیا گیا۔ الجزائر کے 2 سفارتی ایلچی علی بیلاروسی اور ایزڈائن بیلکادی، مصر کے سفارتی ایلچی الشریف اور 4 روسی سفارتکار اس میں شامل تھے۔ فروری 2006 میں العسکری مسجد پر بم دھماکے، شیعوں کے ایک سب سے مقدس مقام کو تباہ کیا گیا، جس میں 165 سے زیادہ نمازی ہلاک اور فرقہ وارانہ فسادات اور انتقامی قتل کو بھڑکایا گیا۔ 2007 میں بچوں میں غذائی قلت کی شرح 28% ہو گئی تھی۔ 2007 میں بغداد یونیورسٹی کے وابستہ خاندانی اور بچوں کے امور کے ایک محقق ناصر محسن نے دعویٰ کیا کہ عراقی 60 سے 70% بچے نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ زیادہ تر عراقیوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شمالی عراق میں ہیضے کی وبا پانی کے ناقص معیار کا نتیجہ ہے۔ زیادہ تر عراقی ڈاکٹروں نے 2003 سے 2006 کے درمیان ملک چھوڑ دیا۔ لینسٹ اور الجزیرہ کے مضامین میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پہلی اور دوسری عراقی جنگوں کے بعد کینسر، پیدائشی نقائص، اسقاط حمل، بیماریوں اور قبل اس وقت پیدائش کے واقعات کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکیوں کے دوران میں متعارف کرائے گئے یورینیم اور کیمیکل کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2015 کے آخر تک اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے مطابق 4.4 لاکھ عراقی داخلی طور پر بے گھر ہو گئے تھے۔ عراقی عیسائیوں کی آبادی جنگ کے دوران میں 1.5 سے کم ہو گئی اور 2003 میں 10 لاکھ سے 2015 میں 5 لاکھ اور 2016 میں شاید صرف 2,75,000 رہ گئی۔ فارن پالیسی ایسوسی ایشن نے اطلاع دی کہ 2003 میں اس ملک پر حملے کے بعد مزید عراقیوں کو جذب کرنے میں امریکہ کی نااہلی رہی ہے۔ آج تک امریکہ نے 20 لاکھ سے زیادہ عالمی عراقی پناہ گزینوں میں سے صرف 84,000 عراقیوں کو مہاجر کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران میں 1 لاکھ سے زیادہ جنوبی ویتنامی پناہ گزینوں کو سیاسی پناہ دی۔ ناظرین، اسی طرح شام کی صورتحال بھی بہت خراب ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب گیئر پیڈرسن نے اس بات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اقوام متحدہ اب تک شام کے بحران کو حل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش نہیں کر سکا۔ انہوں نے شام کے بحران کے 10 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے فورم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شام کا بحران حالیہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک شمار کیا جائے گا اور شام کے عوام اس صدی کے عظیم تر متاثر
متاثرین کہلائیں گے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیڈر مرڈوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام کے زیادہ تر علاقوں میں بظاہر اب جنگ ختم ہو چکی ہے، جس سے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت فاتح نظر آتی ہے۔ 10 سال سے جاری خاتمہ جنگی میں لاکھوں افراد ہلاک یا بے گھر ہو چکے ہیں، لاتعداد افراد لاپتہ، زخمی یا پھر جیلوں میں اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے، پورا ملک ایک معاشی تباہی کی زد میں ہے۔ اب آبادی کا 1/4 حصہ ادلیب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مقیم ہے۔ یہ علاقہ اپوزیشن کی آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جنگ یہاں جمود کا شکار ہے، کبھی کبھار کوئی حملہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فوری حل موجود نہیں۔ ادلیب کے ایک چوک میں آویزاں بینر پر لکھا ہے کہ ہمارا انقلاب اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک زیتون اور گھاس موجود ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جیئر پیڈرسن اور امدادی امور کے رابطے کار مارٹن گرفتھس نے سلامتی کونسل میں سفیروں کو بتایا کہ شام میں 1,40,00,000 لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تعداد 2021 کے مقابلے میں 12 لاکھ زیادہ ہے اور آئندہ سال 1,53,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے شام کے لوگوں کو امید دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جیئر پیڈرسن کا کہنا تھا کہ اندرون اور بیرون ملک حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور حکومتی عملداری سے آزاد جگہوں پر شام کے لوگوں کو متواتر بڑھتے انسانی اور معاشی بحران کا سامنا ہے اور خاص طور پر بے گھر افراد کے کیمپوں میں صورتحال انتہائی ہولناک ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے بتایا کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں۔ بجلی اور ایندھن پہلے سے زیادہ کم ہو گئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کو صاف پانی اور طبی نگہداشت تک رسائی نہیں ہے۔ توانائی کی کمی کے باعث حکومت ملکی اداروں کو کئی روز تک بند رکھنے پر مجبور ہے، جبکہ شامی پاؤنڈز کی قدر اب تک کی پست ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو بھی مدد درکار ہے جنہیں باقاعدہ تنخواہیں ملنے کی وجہ سے امداد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، وہ روایت اور اس میں بیان کردہ تمام باتیں من و ان پوری ہو رہی ہیں۔ عراق اور شام کا بحران اتنا شدید ہو چکا کہ ایسی سختی شاید ہی مسلمانوں پر پہلے آئی ہو۔ اس کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے کہ ایسی آزمائش ہوگی کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ تیسری علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ چوتھی علامت آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، وہ ہے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ اور مسلمانوں پر مظالم۔ کافی سالوں سے کبھی فلسطین اور عراق کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بہت ہی قلیل مدت کے لیے جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہودیوں کا بیت المقدس پر ہیکل سلیمانی تیار کرنے کا خواب روز بروز قریب آ رہا ہے۔ فلسطینی اپنے وطن اور دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ پوری امت مسلمانیں اس مسئلے پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ فلسطین پاک سرزمین ہے جس پر جلیل القدر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں۔ عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ ہے جو کہ کنعانی یا فونیقی کہلاتی ہے۔ 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا، مگر آج کل وہاں شر و فساد پھیلا ہوا ہے۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کر دیا تھا، ان پر ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت
होती थी। रोमियों के ईसाईयत कबूल करने के बाद बैतुल मक़दिस से यहूदियों को निकाला गया और उनकी इबादत गाहें भी तबाह कर दी गईं। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दिस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आने जाने की इजाजत मिली। 15 हिजरी बमुताबिक 637 ईस्वी में बैतुल मक़दिस फतह होने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मक़दिस की ज़ियारत की इजाजत दी, जबकि इससे पहले ईसाइयों ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ की वजह से इस चट्टान जिस पर क़ब्बतुल सखरा है यानी डोम ऑफ रॉक बना हुआ है, उसको कचरे के ढेर से ढक दिया था, क्योंकि यहूदी उसको मुक़द्दस मानते थे। उस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से साफ किया था। मुसलमानों के नजदीक इसकी अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली रात उस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमानों को उड़ा था। फिर जब सलेबी जंग के बाद ईसाई बैतुल मक़दिस पर काबिज हुए तो मुसलमानों और यहूदियों का कत्ले आम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बैतुल मक़दिस फतह करने के बाद और बाद में तवील अरसे तक सल्तनत उस्मानिया के जमाने में यहूदी कलील तादाद में रहे, लेकिन ईसाई जुल्म सितम और जिल्लत व ख्वारी वाली जिंदगी से बेहतर हालत में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मजालिम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकानी की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर किए गए। उनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फलस्तीन में आ गए। इसी दौरान में सेहोनियत की तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और उसके लिए उन्होंने फलस्तीन को चुना। ये तहरीक यूरोप, अमेरिका और फलस्तीन में जोर पकड़ती गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फलस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया और यहाँ जमीनें खरीदने लगे। ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी जमाना था। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 ईस्वी तक में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था और जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शीराजा बिखेर कर रख दिया और मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों के कब्जे में आ गए। फलस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। 1917 ईस्वी में बरतानिया के वजीर खारजा ने एक ऐलान किया जिसको ऐलान बेल्फोर यानी बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें कहा गया कि फलस्तीन में बरतानिया आजाद यहूदी रियासत कायम करने में मदद करेगा। बरतानिया ने उनको वहां आबाद होने और मुनज़्ज़िम करने में मदद दी। जब फलस्तीन के अरब मुसलमानों में यहूदियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल पैदा होने लगा और दोनों के दरमियान में शदीद झड़पें होने लगी तो बरतानिया ने फलस्तीन से जाने का फैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा से इस इलाके के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 ईस्वी में फैसला दिया कि फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। मगरिबी इलाका जहाँ यहूदियों की अक्सरियत आबाद थी वहाँ यहूदी इसराइल की रियासत कायम करें और मशरकी इलाके में फलस्तीनी अरब मुसलमानों की रियासत कायम हो जाए, जबकि बैतुल मक़दिस अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहे। यहूदियों ने इस फार्मूले को कबूल कर लिया, जबकि फलस्तीनी मुसलमानों और अरब ममालिक ने अपने दरमियान में एक यहूदी रियासत के क़याम को यकसर मुस्तरद कर दिया। यहूदियों ने 14 मई 1948 ईस्वी को इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में जंग छिड़ गई। ये जंगें 1967 तक चली। जंग की शुरुआत में इसराइल ने मगरिबी बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया और फलस्तीन के कुछ और इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। बकाया फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिस्र, शाम, लुबनान और उर्दन का कब्जा हो गया। बैतुल मक़दिस का मशरकी इलाका जिसमें हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा समेत मुक़द्दस मकामात हैं उर्दन के कब्जे में था। ये सूरत हाल 1967 तक जारी रही और 1967 की अरब इसराइल जंग के इख्तिताम पर इसराइल का पूरे फलस्तीन पर कब्जा हो गया। मुक़द्दस मकामात तारीख में पहली मर्तबा यहूदियों के कब्जे में आ गए। दोस्तों, अब हम 5वीं अलामत का जिक्र करेंगे जो कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि अरब में बेशुमार फितने सर उठाएंगे। हदीस पाक में आता है, हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, आपने बयान किया कि मैं ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप उस वक्त चमड़े के एक खैमे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो, मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दिस की फतह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जे में होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज होगा, फिर फितना इतना तबाह कुन आम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो उसकी लपेट में ना आ गया हो, फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी असफर यानी नराए रोम के दरमियान होगी, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे, उसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमलावर होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का दौर जब आएगा तो उसमें बैठने वाला खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, जो उसमें झांकेगा फितना भी उसे चकलेगा, और उस वक्त जिसे जहां भी पनाह मिल जाए बस वहीं पनाह पकड़ ले ताकि अपने दीन को फितनों से बचा सके। और इब्ने शुहाब से रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी हदीस की तरह अलबत्ता अबू बकर रावी हदीस हैं, उसने रिवायत में इतना और ज्यादा बयान किया कि नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गए, और वो असर की नमाज है। नाज़रीन, आजकल ना सिर्फ अरब के बेशतर ममालिक इन फितनों की जद में आ चुके हैं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान इनसे नबरदाज़मा है। इस अलामत की वजह से कहा जा सकता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद करीब है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करेंगे। कमेंट्स में आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और किन किन मौज़ूआत पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं इस हवाले से भी कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।